نبی کس وقت میں ہر آدمی کی ہی للکار تھی، یہی وہ گن رہا تھا کہ رمضان کے آنے میں اتنے دن رہ گئے ہیں، لیکن اب جو ہم گن رہے ہیں رمضان کے مکمل جانے میں کتنے دن باقی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب گرمیوں کے روزے ہوتے تھے، ہر ایک کی زبان پہ یہ ہوتا کہ رمضان جس قدر جا سکتا ہے چلا جائے، لیکن آج وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں جو جانے والے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، رہنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے رمضان اور کچھ دن رہے۔ یہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ رمضان کو گزارنے کے بعد وہ اس حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کاش پورا سال ہی رمضان رہتا، کیونکہ انہوں نے رمضان کی برکات، رمضان کی رحمتیں اور رمضان کے اندر جو فضائل ہیں اور جو سہولیات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ اللہ کرے اور لمبے ہو جائیں روزے، لیکن اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اس پہ ہم راضی ہیں۔ جتنے بھی دن گزر گئے سو گزر گئے ہیں، جو باقاعدہ رہ گئے ہیں اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جائزہ رمضان کے آنے کا اور رمضان کے جانے کا۔ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز ہی سے، یعنی شروع سے ہی اللہ پاک نے جو سہولتیں دے دی ہیں روزے داروں کو، بظاہر تو یہ سننے میں، دیکھنے میں، کرنے میں مشکل نظر آتا ہے، 30 دن روزے کس طرح رکھیں گے؟ وہ سحری سے لے کے شام تک بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، لیکن دیکھو اللہ پاک نے ہماری سہولت کے لیے کس قدر فی الفور ایسی چیزیں دے دی جس کے ساتھ ہمارے دلوں کو تسکین، ذہنوں کو راحت اور وجود کو خوشی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ جو 11 مہینے سے دروازے کھلے ہوئے تھے جہنم کے، رمضان کے چاند کے آنے پہ وہ سارے جہنم کے دروازے اللہ پاک نے بند کروا دیے، اور جو 11 مہینوں سے بند تھے، دروازے بند تھے 11 مہینے سے، رمضان کے چاند آنے پہ اللہ نے جنت کے دروازے کھلوا دیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ پھر بھی آج اسی کب رمضان آئے گا اور کب ہم دیکھیں گے، یعنی 11 مہینے جنت کے دروازے بند رہتے اور 11 مہینے جہنم کے دروازے کھلے رہتے۔ اب جب چاند آیا
جہنم کے 11 مہینے سے کھلے رہنے والے دروازوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا. اور وہ جو بند رہتے تھے 11 مہینے، رمضان کے چاند آنے پہ ہی اللہ پاک نے ان کو کھول دیا. جنت کے دروازے کیا ہو گئے؟ کھل گئے. 11 مہینے شیاطین انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتے تھے، بھلائی سے ہٹاتے تھے، بھلائی کرنے میں، نیکی کرنے میں رکاوٹ بنتے تھے شیاطین. اللہ پاک نے حکم فرمایا، اے میرے فرشتوں، جتنے بھی شیاطین ہیں ان سب کو جکڑ کے جہنم کے نچلے جگہ جا کے پھینک دو انہیں. یا اللہ، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی عبادت میں انہوں نے رکاوٹ بننا ہے. شیاطین نے کیا بننا ہے؟ رکاوٹ بننا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کی عبادت کے اندر رکاوٹ نہ بن سکے، اور میرے بندے خوش اسلوبی کے ساتھ، شوق سے، محبت سے، لگن سے، اور ایک اسے حق سمجھتے ہوئے فرمائے وہ عبادت کریں. دیکھنے میں آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو شاید سارے سال مسجد میں نہیں آتے، نمازوں سے دور جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق رمضان کو جو نمازوں میں بھی ہوتے ہیں، روزے بھی وہ رکھتے ہیں، تراویحوں میں بھی وہ ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. یہ ہے سہولت اللہ پاک کی طرف سے. اور پھر فرمایا اللہ پاک کے محبوب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون قسم کھا رہے ہیں؟ ہماری زبانوں میں تو قسم ہی قسم رہتی ہے، سچ پہ بھی قسم ہے، جھوٹ پہ بھی قسم ہے. نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری کیا ہے؟ جان ہے. لحروف و فسم تاوے، فرمایا روزہ دار کی منہ کی بدبو جو ہے اللہ پاک کے ہاں کستوری سے زیادہ عزیز ہے. ہم خود تنگ ہوتے اپنے بدبو سے، لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے بندوں کی بدبو جو ہے کستوری سے زیادہ پسند ہے. اور پھر سمندر کے مچھلیوں سے کہا جاتا ہے، جتنی بھی سمندر کی مچھلی ہیں اور جہاں جہاں مچھلی ہیں، تالابوں میں ہیں، سمندروں میں ہیں، ندیوں نالوں میں ہیں، نہروں کے اندر ہیں، اللہ پاک فرماتے ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان روزہ داروں کے لیے مجھ سے کیا کرو؟ بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرو، تم ان کی کمیوں کمزوریوں کے دور ہونے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں تم کیا کرو بچیوں؟ دعا کرو. اللہ اکبر. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ زمین، کل زمین جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. 2 حصوں پہ سمندر ہے، زمین کے 2 حصوں پہ سمندر ہے اور ایک حصہ خشک ہے. ہم 2 حصوں کے اندر ہیں. جو مچھلیاں ہوں گی ان کی کوئی تعداد گن سکتا ہے؟ ہم کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، مچھلی نہیں ختم ہونا.
اللہ، اور صرف مچھلیوں کو ہی نہیں، اللہ کی وہ مخلوق جس کا جسمانی طور پہ کوئی اس کی ضروریات نہیں ہے، نہ انہیں کھانا کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی لباس زیر تن کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ انہیں سونے کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی پھل کی ضرورت ہے، ایسی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے۔ فرشتے کچھ نہیں کھاتے نہیں، ان کا کوئی تقاضا مطالبہ نہیں ہے، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ تو ہمہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہمہ وقت، کیونکہ سوتے وہ نہیں ہیں، فرشتے نہیں سوتے۔ اللہ اللہ، اور پھر جن کو جس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، جس کی جہاں جہاں ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ تو نے یہاں کھڑا رہنا ہے، تو نے یہاں رکوع میں جانا ہے، تو نے یہاں سجدے میں جانا ہے، تو نے یہاں قاعدے کے اندر بیٹھنا ہے، آج تک اسی حالت میں نہ انہیں تھکان ہے، نہ انہیں تھکاوٹ ہے، نہ انہیں کوئی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا نا، جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ میں انسان کو دنیا میں پیدا کر کے بھیج رہا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک جی اگر تو عبادت کی ضرورت ہے تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے ہم، ایک لمحہ بھی، آنکھ کے جھپکنے تک بھی ہم کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی لگے گئی ہے وہاں وہاں ہم کھڑے ہیں۔ اب اس انسان کو کس لیے پیدا فرما رہے ہیں جبکہ ایک مخلوق پہلے بنی ہوئی ہے وہ جنات کی، اس نے ہی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس مخلوق نے ہی ناک میں، اللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جنات نظر نہیں آتے، جس طرح ہم چلتے پھرتے ہیں اور مخلوقیں چلتی پھرتی ہیں، اگر ان کا کوئی ٹھوس وجود ہوتا، ٹھوس، ہمارا تو زمین پہ چلنا ہی مشکل تھا، زمین پہ چلنا ہی مشکل تھا۔ وہ جسم ہوائی یتشکل باشکال مختلف، ان کی تعریف ہی ہے جنات کی، وہ ایک ہوائی مخلوق ہے، اور وہ جو شکل جس وقت چاہیں اس میں اپنے آپ کو لپیٹ لے۔ یا اللہ اس مخلوق نے جو تنگ کیا ہے، اب نئی مخلوق کو جو پیدا کریں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ کیوں پیدا کر رہے انسانوں کو؟ پاک پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، انعام ہے اللہ کا۔ اس مخلوق کو اللہ نے ہم پہ مسلط کیا ہے اور وہ ہماری زندگی کو عبادات کی طرف نہیں جانے دیتی، ہمارے ہر پل پل میں وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ان کی رکاوٹ ہمیں روک لیتی ہے۔ اللہ وہ مخلوق کو اللہ نے فرمایا تم نہیں فرشتوں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، پیدا کر دیا گیا،
آج جب دیکھا ہے کہ وہ انسان کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، نیکی سے دور بھگا رہے ہیں، اللہ سے نافرمانی کرواریاں کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس کی نافرمانی کرو۔ اللہ نے کتنی سہولتیں ہمارے لیے کر دی، مچھلی کو بھی اپنے تسبیح پہ لگا دیا، فرشتوں کو بھی تسبیح پہ لگا دیا، اور جتنے درخت ہیں اور درختوں کی جتنی شاخیں ہیں اور شاخوں پہ جتنے پتے ہیں، یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک ذرہ بھی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ باہر جا رہے تھے، رستے کے اندر قبرستان تھا اور رستہ قبرستان میں سے گزرتا تھا۔ حضور کی سواری سب سے آگے تھی۔ جب سواری قبرستان میں داخل ہوئی، پیچھے ٹھیک چلتی آ رہی ہے، بڑے آرام سے آ رہے ہیں، بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، لیکن جو ہی وہ قبرستان کے اندر داخل ہوئی سواری، حضور کی سواری نے بدکنا شروع کر دیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز دے رہے ہیں ٹھہرنے کی، جو عام طور پہ جانوروں کی بوریاں ہوتی ہیں، ان کو ٹھہرانے کی، ان کو چرانے کی، ان کو کھلانے کی، انہیں پلانے کی، وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ جتنا انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی وہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحابہ نے چھلانگیں لگا دی اپنی سواریوں سے اور آ کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کی مہار کو پکڑ لیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارا۔ حضور پریشان ہیں، یہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ اس راستے سے تو پہلے بھی ہم گزرتے رہے، آج کوئی انوکھی چیز دیکھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اس پریشانی کو دیکھ کے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب پریشان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی پریشانی کی دور کرو کہ یہ جو اس وقت بدکی ہے، یہ دونوں سائڈوں پہ، دائیں بائیں سائڈ پہ جو قبر ہے وہ بھی، اور وہ بائیں سائڈ والی بھی ان کا جو قبر ہے، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا دو مخلوقوں کے سوا، ایک انسان اور ایک جن، یہ قبر والے لوگوں پہ عذاب ہونے کی آواز نہیں سن سکتے، ورنہ ہم تو اس آواز کو برداشت ہی نہ کر سکے، دل پھٹ جائے۔ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور اس جانور نے ان کا وہ آواز سنا ہے، اس لیے بھدک رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی سب درخت سے 200 ٹہنیاں لے کے آؤ۔ آئے کہ جا کے لے آئے، ایک کی قبر پہ لگا دی، دوسری ٹہنی دوسری کی قبر پہ لگا دی۔ وہ جانور آہستہ 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 تھمتا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ ماجرا کس طرح ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل ڈیٹیل بتائی گئی کہ یہ گناہ کیا کرتا تھا کہ چگلیاں کرتا تھا، جاسوسیاں کرتا تھا، ایک دوسرے کو لڑاتا تھا، اور ایک کھڑا ہو کر پیشاب کرتا تھا۔ کھڑے ہو کے اللہ کے بندے، کھڑا ہو کے جو تو پیشاب کر رہا ہے، اپنے جسم پہ بھی، ٹانگوں پہ پیشاب کی قطرے ڈال رہا ہے، کپڑوں پہ بھی ڈال رہا ہے، کوئی احساس نہیں۔ کھانا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو کے کھانا ہے، جبکہ حکم ہے کہ بیٹھ کے کھانا بھی ہے، بیٹھ کے ہی پانی پینا بھی ہے۔
افسوس اور دکھ ہوتے ہیں۔ ہمیں جو تعلیمات دی ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں، بہت دور جو غیر مسلموں کی تہذیب کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہماری اسلام کی جو تہذیب ہے وہ ہم بھول گئے، اور اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں سونے کی تہذیب کیا ہے، اٹھنے کی تہذیب کیا ہے، چلنے کی کیا ہے، پھرنے کی کیا ہے، کھانے کی کیا ہے، پینے کی کیا ہے۔ اللہ اللہ ہر عذاب سے سب کو محفوظ فرمائے۔ عرض یہ کر رہا کہ رمضان کا چاند آیا، یہ سہولتیں پیدا کر دی گئی، لو یہ تمہارے لیے سہولتیں، اب تمہارے درختوں کے پتے بھی تمہارے لیے اللہ کے سامنے تسبیح کہیں گے۔ وہ جو میں نے ٹہنیوں کو بات کیا وہ اسی لیے ہے کہ جب تک وہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہی تھی، لیکن جو ہی خشک ہوگی ٹھیک ہوگی، آواز ٹھیک ہوگی۔ اللہ پاک کی ہر مخلوق جو ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ اکبر۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی اور پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں اللہ پاک، درخت بھی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، جانور بھی کر رہے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جو خواہ آسمانوں میں ہے، جو خواہ زمینوں کے اندر ہے۔ اللہ نے ہماری سہولت کے لیے وہ 5 چیزیں، 5 انعام ہمیں جو دیے تھے وہ، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نے سحری کرنی ہے اور شام تک تم نے کھانا اور پینا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے سارے حضرات کے روزے آسان کر دیے۔ وہ جو تکلیف ہوا کرتی تھی اسی زمانے میں، پیاس لگی، کپڑے کو دھو کے سر پہ رکھ رہے ہیں، جسم پہ رکھ رہے ہیں، سایہ تلاش کر رہے ہیں، ویسے ہی وقت آپ نے زمین جسم کے ساتھ مار رہے ہیں۔ اس سال میں ماشاء اللہ پتہ ہی کچھ نہیں چلا، کسی کو چلا ہے؟ اللہ بہت دور چلا گیا مسلمان، اور اللہ پاک نے اپنے اس بندے کو عبادت میں لانے کے لیے، اپنے گناہوں کو سے معاف کروانے کے لیے اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ تو ہر امت پہ روزے فرض تھے، صرف ہم پہ نہیں ہے، صرف ہم پہ نہیں ہے روزے فرض ہو گئے، ان کے روزے ہم سے زیادہ مشکل تھے۔ ہمارے تو یہ ہے کہ سحری سے لے کے مغرب کی اذان تک ہے، اور اس کے بعد مغرب کی اذان سے لے کے سحری تک ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہے، اور ان کا روزہ یہ ہوتا تھا جہاں انہوں نے سحری کی ہے اگلے دن وہاں تک انہوں نے اس طرح ہی رہنا ہے۔ 8 پہلا روزہ تھا، اگر آج انہوں نے افطار کرنا ہے شام کے وقت، جتنی دیر جاگتے رہے ٹھیک ہے، کھا پی لے سکو، اگر سو گئے ہو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ساری امتوں کے تھے، یہ اللہ کے پاک کا کرم ہے، فضل ہے، اور حضور کی دعا ہے۔ ابتدا میں اسی طرح تھا، شام سے شام تک ہی روزہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی باہر کام وام کر کے آئے واپس گھر میں، تھکا ماندہ ہوا تھا، گھر والی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں لگی کچھ بھی نہیں ہے، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ آپ کچھ لائیں گے تو چلو ہم روزہ کھول لیں گے، کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے کہ اچھا گھر والوں
وہ کہا کہ پڑوس سے کچھ لے کے آؤ روزہ تو کھول لو. وہ آ گئی, کوئی دیر لگ گئی, اتنے میں اس بیچارہ تھکا ہوا تھا, نیند آ گئی, سو گیا. گھر والی لے کے آئی, دیکھا کہ سوئے ہوئے. اٹھو جی میں لائی ہوں. تو نے کہا میں تو سو گیا ہوں, اب اگلا روزہ شروع ہو گیا. وہ آدمی پھر اگلے دن کاروبار پہ جاتا ہے, کمزوری انتہا درجے کی ہے, ڈر کھڑا کے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. محبوب خدا کی نظر پڑ گئی اس مزدور انسان کی جسامت میں. اسے کیا ہو گیا, یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا. آگے ہوئے, اسے سہارا دیا, اسے اٹھایا, پوچھا کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو دوسرا 8 پیرا چل رہا ہے روزے کا. اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ ٹھیک ہے, جب آپ نے 6 مہینے کو روزوں پہ 1 مہینے کے کر دیا, اب جو 8 پیرے کا مسئلہ ہے یہ بھی مشکل ہے امت کے لیے. یا اللہ اس میں کوئی آسانی پیدا کر دی جائے, آسانی پیدا ہو جائے, درمیان میں زیادہ کچھ وقفہ مل جائے, کھانے کو بھی, پینے کو بھی, سونے کو بھی. اللہ پاک نے فوری طور پہ جبریل امین کو کہا کہ جبریل یہ حکم لے جاؤ میری محبوب کو سنا دو کہ ہم نے تمہارے روزے میں اور تخفیف کر دی ہے کہ سحری سے شام تک تمہارا روزہ ہوگا. سحری سے شام تک, اور شام سے لے کے سحری تک تمہیں کھانے کی, پینے کی, چلنے کی, پھرنے کی اجازت ہے. اللہ پاک کے پاک محبوب کو اپنی امت کے ساتھ بڑی ہی الفت محبت. کہاں 50 نمازیں, کہاں 5 نمازیں. پھر ساتھ یہ کہہ دیا اگر تمہاری 50 رہتی تو 50 کا ہی تمہیں ثواب ملتا. اب جب کہ 5 رہ گئی ہیں, میں تم 5 پڑھو, میں تمہیں ثواب پھر بھی 50 کروں. روز معاشر کے جہاں گداز بود, روز معاشر کے جہاں گداز بود, اولی پرسش نماز بود. روز معاشر کے جہاں گداز بود. فرمایا جب تم میرے پاس آؤ گے, دنیا اپنی وقت پورا کر کے قبر کے ٹھیلے سمار کر کے جب میرے سامنے آؤ گے, میں تمہاری زندگی کا حساب لوں گا. تم نے دن کہاں بسر کیے, تم نے راتیں کہاں بسر کی, تم نے صحت کہاں استعمال کی, تم نے بیماری کہاں گزاری. اللہ حساب تو ہونا ہی. اللہ پاک کے پاک محبوب فرماتے ہیں ہر ایک کو جب اللہ کے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ پوچھیں گے میرے بندے میں نے بڑی رعایات سے تجھے, بڑی سہولتوں سے تمہیں, بڑی آسائش سے تمہیں نوازا تھا, اور کچھ میں نے اپنے فرض بھی تجھے بتائے تھے, یہ کام تم نے کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, نماز بھی. جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے نماز پہ لگائے, تعلیم دے, ترتیب دے, سلیقہ بتائے. ماں ساتھ لے کے بچیوں کو کھڑے ہو, باپ بچوں کو ساتھ لے کے نماز میں وضو کے لیے تیاری کرے, مسجد میں لے کے آئے. لیکن بالغ بچے کو لاؤ, نابالغ کو, نابالغ بچے کا پابندی ہے, کیونکہ اللہ کے گھر کا احترام نہیں رکھے.
دو کے متعلق فرمایا پیغمبر نے کہ ان کو مسجد سے دور رکھو. ایک جو نابالغ بچہ ہے اس کو مسجد سے دور رکھو. ایک فرمایا جو کہ اگر جس کا خراب ہے اس کو بھی مسجد سے دور کرو. نام مسجد ہے لیکن یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا کیا ہے؟ آج جس کو کہے نا یہ سال بچہ لایا تو اس کو نہ لا، مسجد میں بہتری ہوگی اور جی چھوڑو جی کیا کر رہے ہو. اس کو میں اس لیے لا رہا ہوں 4 سال کا بچہ ہے 3 سال کا بچہ ہے تاکہ نماز کا عادی بن جائے. قرآن سوچ دیکھو اس کو. اللہ سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہو. کیا ہمارے پاس نمازیں پوری ہیں؟ مشکل ہے، مشکل ہے. اور ہمیں کسی نے یہ بتا دیا کہ سنا دیے کہ رمضان کا آخری جو جمعہ ہے، آخری جمعہ جس طرح آج ہے، یہ جمعہ جو پڑھ لیتے ہیں تو سارے سال کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. آپ آگے تھوڑا سا چھانے والے کو سے ہاں جی بڑے محسن ہیں نا کچھ لوگ جنہوں نے نماز سے بڑی محبت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آخری جمعہ پڑھ لیا بس سارے سال کی نمازیں معاف. بڑے بڑے چور چار سے لوگ آتے ہیں جو بھی سال نمازیں نہیں پڑھتے. جاؤ ایک نماز پڑھ دو سال پڑھے. اتنی جو آسانی ہوتی ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر کو تکلیفوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ہر نبی نے جو جو اس کی اللہ کی طرف سے شریعت میں تھا اس کی پابندی کی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز ہی نہیں جو فرض ہے، سنن بھی نوافل بھی آپ کثرت سے پڑھا کرتے ہیں. اب تو ہم کہتے ہیں فرض پڑھ لو بس ٹھیک ہے اور سنت نفل کی دیکھی جائیں گے. بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے. فرض اللہ کی طرف سے 2 فرض صبح کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے. یہ فرض ہے، انہیں ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا. اور ان کے ساتھ جو اضافہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سنت، سنت والی نماز، فجر کی نماز کے ساتھ 2 فردوں سے پہلے. ہم آتے ہی اس ٹائم مسجد میں جس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے ہم پیچھے کھڑے ہو کے سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ تیرے تک اگر قرات امام کی قرات کی آواز جا رہی ہے پھر نماز میں پڑھ سنت وہاں گھر سے پڑھ کے آتا ہوں. اب مسجد میں آ گیا جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. ابھی اب سنتوں کا کیا بنے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے ارشاد ہے لا صلاۃ بعد صلاۃ المکتوبۃ حتی تطلع الفرد. فردوں کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلا، جب تک کہ سورج عید السلام بھیجا تو چکر لو کے سنتا پڑھ لگتے. یہ کرو دیر نہ لائیں تو پھر ہونے سے بھی انتظار کرنا اور سورج کے نکلنے تک انتظار کر. سورج نکل جائے اور اس کے بعد اس کے 2 سنت ادا کر. ظہر کی 4 فردوں کے ساتھ 4 سنتیں پہلے، 2 فردوں کے بعد پھر 2 نفل کی.
ساتھ 4 سنتیں، پہلے 4 فرض ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 3 فرض، 2 سنت 2، اور عشاء کی نماز کے ساتھ فرضوں سے پہلے 4 سنت، فرضوں کے بعد 2 سنت، اس کے بعد 2 نفل، 3 وتر، پھر 2۔ یہ تو کسی عام آدمی نے کتاب نے لکھی، یہ سب کچھ عمل اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے رہے، اور فرماتے اس لیے رہے، خود اس لیے کیا ہے کہ میری امت کی اس پہ آ جائے، جو تم کرو گے دیکھیے تمہارے اعمال میں کثرت پیدا ہو، اور یہ تمہیں نفل تک کیا ہو، مسجد میں آئے ہو تحیت المسجد پڑھ لو، وضو کی ہے تحیت الوضو کے لفظ پڑھ لو، اللہ صبح کا ٹائم ہے اشراق کے نفل پڑھ لو، چاش کا ٹائم ہوا ہے چاش کے نفل پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں نفلوں کی توابین وہ پڑھ لو، رات کے تہجد پڑھ لو، سفر پہ جانے لگے ہو تو پڑھ لو، سفر سے آئے ہو تو پڑھ لو۔ یہ کس لیے اللہ پاک کے پاک محبوب نے ہمیں کسی مشقت میں نہیں ڈالا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ جب یہاں اللہ کے ہاں حساب دینے کے لیے آئے ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا، یہ نہ ہو کہ اللہ پوچھے کہ بتا بندے بتا نماز پڑھی ہے، اتنے تو 100 بہانے نا سارے کو، میرے فلانی تکلیف ہے فلانی تکلیف ہے فلانی تکلیف ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، جھوٹ مار رہا ہے تو اس ذات اقدس کے سامنے تو جھوٹ بول رہا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، ساتوں زمینوں کے تہہ تک جو جانتا ہے، پہاڑوں کی ساری چوٹیوں تک کو جانتا ہے، اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ نہیں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، اللہ نہ مسجد میں نہ مندر میں، کیا یہ اللہ جہاں بھی کوئی عبادت کرے گا اللہ صاحب جانتے ہیں۔ بھائیو فکر کرو، اللہ نے تم سے رمضان کے روزے رکھوا دیے ہیں، قرآن مجید تم سے پڑھوا دیے ہیں، قرآن مجید تمہیں تراویح کے سنوا دیے ہیں، اب چھٹی نہیں ہے، اب روٹین بنا لو کہ ہم انشاءاللہ پوری باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ پاک کے جو 5 حکم ہیں انہیں پورے کریں گے۔ مسلمان تب کہلانے کے مستحق ہوں گے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہی بس مسئلہ نہیں چلے گا۔ 5 یہ ستون ہے اسلام کے، من بنا للہ مسجدا، اللہ نماز ہے، پہلا کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ 5 ستون اسلام۔ کلمہ جو ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی قدر پابندی نہیں، جتنا زیادہ پڑھو گے فائدہ ہمارا ہی ہوگا، باوضو ہو بے وضو ہو، چل رہے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہوئے ہو، کلمہ پڑھتے رہو، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ جب نماز کلمہ پڑھ لیا ہے اب تم پہ نماز فرض ہو گئی ہے، نماز بالغ ہونے سے لے کے دنیا سے سفر کر جانے تک نماز فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، کھڑے ہو کے پڑھ
پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہو کے پڑھ، اور اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا پھر لیٹ کے پڑھ لیں، یا رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھ لیں، بالکل نہیں کوئی کر سکتا یوں لیٹ جا قبلے کی طرف ٹانگیں کر کے پاؤں کر کے مت سوچ قبلے کی طرف میرے پاؤں ہو رہے ہیں، نہیں، آپ کا اس اللہ کا فرض پورا کرنے لگا، اور اس طرح نماز نیند لیں، ہاتھ باندھ لیں، رکوع کے لیے تھوڑا سا سر اوپر اٹھا دیں، پھر پیچھے کر کے پھر سجدے کے لیے اٹھا دیں۔ میرے اللہ سے بندے کی سمجھ کو دیکھ کہ کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے اللہ اس کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کو تو رکوع میں جانا چاہیے تھا، اس کو تو سجدے میں جانا چاہیے تھا، اس کو تو تحیات میں بیٹھنا چاہیے تھا، نہ وہ تکلیف جانتا ہے۔ فرمایا صحت کے اندر شاید تجھے اتنا ثواب نہ ملتا اس تکلیف میں، فرمایا اس سے زیادہ تیری 7 والی نماز سے زیادہ ثواب ملنا۔ اب نماز بھی ہو گئی ہے، اب روزہ آ گیا جس کو سال کے بعد آنا ہے، کتنے عرصے بعد؟ سال کے بعد، اور آنا بھی کتنا ہے؟ 11 مہینے آپ کے ہیں، 1 ارب مہینہ ہے، روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے، ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی ہیں۔ اب جس کے پاس اتنی دولت ہے جس پہ زکوٰۃ فرض بنتی ہے، اس کو حکم ہے تو اپنے مال کے حساب کر، چورنا نہیں، جڑا ہے صحیح وہ حساب کر، حساب کر کے اس کی نکال کیا، اس مال کو سارے سال میں اس کو استعمال کیا ہے تو نے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں، کتنے لاکھوں، کتنے کروڑوں تم اس مال میں سے خرچ کر چکا ہے، شادیوں میں، سویوں میں بھی، اور ضروریات زندگی کے لیے۔ فرمایا ہم اس کا حساب بھی تجھ سے لیتے، اب تیرے پاس جو بچا ہوا ہے اس کا حساب کر، 40واں حصہ، 40واں حصہ جب حساب ہو گیا تو زکوٰۃ بڑھ رہی ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دے، زمین ہے اس کی آمدن پہ، اناج پہ عشر ہے، تیرا باغ ہے باغ کے پھل پہ بھی عشر ہے، تیری جو کاروباری زندگی ہے اس پہ بھی جو عشر ہے۔ اب یہ زکوٰۃ دینی بھی فرض ہے، دو گے تو کیا ہوگا؟ 2 چیزیں فرمائی اللہ کے پاک محبوب نے، ایک تیرا باقی رہنے والا مال پاک ہو جائے گا، اور دوسرا فرمایا تیرے جو مال میں برکت ہو جائے گی، چور نہیں پڑیں گے، ڈاکو نہیں پڑیں گے، تیرا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ دے تو صحیح نہ پہلے، کب تک چھپاتا رہے؟ اللہ کا مال دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں دینا، اور پھر وہ ہاں دو جہاں دینے کا حق ہے۔ میں کئی دوستوں کو کہتا ہوں زکوٰۃ تو اس پہ بنتی ہے، دیتا ہے کہ دے ہی دیتا ہوں، کیسے دیتے؟ بس کسی غریب کا نہ، اللہ نام نہ کھیڑا نہ کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، صحیح حساب کرو، اور جتنے حق بن جائے زکوٰۃ لگ سکتی ہے اتنے زکوٰۃ دو، اور پھر دیکھو انشاءاللہ مال بھی بات محفوظ ہے، مال بھی پاک ہے، اور اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے، نیک لوگ بھی خوش ہیں ہم پہ۔ زکوٰۃ بھی ہوگی، اب کیا رہ گیا جی؟ حج رہ گیا۔ 5واں ستون اسلام کا کیا ہے؟ اللہ، کتنا مال تیرے پاس کیوں نہیں آ گیا؟ جہاں حج فرض ہوتا ہے وہاں جلدی کر حج کرنے کو،
اس کے بعد ساری زندگی نہ حج کر، ہم تجھے نہیں کہیں کہ حج کر، زندگی میں ایک متبادل اٹھا کر اپنی خوشی سے جتنے دفعہ جائے جا سکتا ہے، لیکن فرد ایک دفعہ دیکھو اللہ کی طرف سے سہولیات دیکھو، آسانیاں دیکھو، اور ہم اس سے بھی پچھڑے، یہ سارا دیا ہوا ہے ہی کس کا؟ ندار میں غیر است و فریاد رس، ندار میں غیر است و فریاد رس، تو ہی آسیاں رائے بس، نگاہدار مارا ذرائع خطا، خطا در گزارو ثواب النما۔